کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آنے والے تمام ہی سامعین اور قارئین کو طوبہ کامران کی طرف سے السلام علیکم۔ کیسے ہیں پیارے دوستوں؟ اور کیسا گزر رہا ہے آپ کا آج کا دن؟ یقیناً آپ لوگ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ہی ناولز کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہوں گے۔ ایک ایسا چینل جہاں آپ کو ملتے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ناولز، اور ناولز کی اس دنیا میں کھو کر آپ ارد گرد کو بھی فراموش کر دیتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو ہو گئی ہیں اب بہت ساری باتیں۔ میرا خیال ہے اب ہمیں ناول سٹارٹ کر دینا چاہیے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے ناولز کی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں ناول جانے جانا، ایپیسوڈ 21۔ کمینے انسان، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مشتعل ہو کر اس نے سفیر کو زوردار تھپڑ دے مارا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری معصوم بہن کو میلی نگاہ سے دیکھنے کی؟ سہاب کی حالت نے گویا اس کے اندر آگ بھڑکا دی تھی۔ وہ تو جڑے مرنے پر تلا ہوا تھا۔ سفیر کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ اس نے نوریس کا اٹھتا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا۔ اس کا جبڑا بری طرح تھرک رہا تھا۔ سہاب نے خوف زدہ ہو کر نظریں چرا لیں۔ وہ اس کا محافظ بن کر آیا تھا اور اس نے اسے لٹیرا بنا ڈالا۔ سامنے والے کو الزام دینے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا بہتر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ گھر کو گھر کی چراغ سے ہی آگ لگ جاتی ہے۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ خرم صبح 7 بجے گھر واپس چلا گیا تھا۔ ہاسپٹل کے چھوٹے سے بیڈ پر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ پر کینولا لگا ہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ سینے پر دھرا تھا۔ صوفے پر بیٹھا وہ میگزین ہاتھوں میں لیے کوئی آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ کراہنے کی آواز پر اس کی توجہ زائشہ پر مرکوز ہوئی، جو آنکھیں کھولے دائیں ہاتھ سے سر پکڑتی تکلیف میں مبتلا اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور شیر میگزین وہیں رکھتا تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ پلیز لیٹی رہیں۔ اس نے کندھوں پر دباؤ ڈال کر اسے واپس لٹا دیا۔ کچھ چاہیے؟ زائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اب کیسا فیل کر رہی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، زائشہ نے نرمی سے جواب دیا۔ رات جو ہوا وہ سب کیا تھا؟ کون تھے وہ لوگ؟ وہ جرح کے موڈ میں تھی اور شیر نے اس کا دایاں ہاتھ تھام لیا۔ جو بھی ہوا اسے بھول جائیں، صرف مجھے یاد رکھیں۔ میں بہت جلد آپ سے چرا لوں گا۔ آپ بہت بے پرواہ ہیں زائشہ، خود کی قدر نہیں ہے آپ کو، وہ تعصب سے کہہ رہا تھا۔ زائشہ نے خفت سے سرخ پڑتے ہاتھ کھینچ لیا تھا تو وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ پھر سفیر کے ساتھ پارس اور ساجدہ بیگم کو اندر آتے دیکھ کر ذرا فاصلے پر ہو گیا۔ یہ سب کیسے ہوا آپا؟ پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، پارس نے نم لہجے میں کہا۔ السلام علیکم، اور شیر نے ساجدہ بیگم سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ اگر وہ نہ ہوتا، کیا زائشہ ان کے سامنے صحیح سلامت ہوتی؟ وہ نمدیدہ ہو گئی۔ سفیر نے البتہ اس سے الیک سلیک نہیں کی تھی، یہ بات اور شیر نے شدت سے نوٹ کی تھی۔ مجھے اب اجازت دیں۔ وہ ایک گہری نظر زائشہ پر ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ مجھے معاف کر دیں آپا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے خود آپ کو لینے آنا چاہیے تھا۔ وہ سر جھکائے خود کو مورد الزام ٹھہرانے لگا۔ جو قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے سفیر، میرے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آنا ہی تھا، پھر چاہے تم ہوتا یا کوئی اور۔ دانستہ اس نے اٹھ شیر کا نام لینے سے گریز کیا تھا۔ اٹھ شیر بھائی بہت اچھے انسان ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، سر پکڑتی وہ بے چارگی سے بولی۔ کھانے کے بعد نرس نے اسے دوائیاں دیں اور انجیکشن لگا کر واپس چلی گئی۔ خالہ بہت پریشان کرنے لگی ہے یہ، اس کا کوئی بندوبست کریں، ہاتھ پیلے کر کے اس کو بھی ٹوریں۔ اگلا بندہ خود ہی سنبھال لے گا اسے، اپنی ٹینشن سر سے اتاریں آپ بس۔ خفا خفاسی مزینہ اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھتی ساجدہ بیگم سے مخاطب ہوئی۔ اللہ جلدی لائے گا وہ دن بھی۔ ساجدہ بیگم اس کے بعد سنوارتی مسکرا دی تھیں۔ آپا آپ نے ڈرا دیا تھا ہمیں، ابو کے بعد اب آپ کو کھونے کی ہمت نہیں ہے، خیال رکھا کریں اپنا ہمارے لیے، سفیر نے محبت سے کہا۔ تمہاری آپا نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے ہمیں تنگ کرنے کا۔ وہ مصنوعی خفگی سے گویا ہوئی اور پارس کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھ کر زائشہ کا ہاتھ تھام لیا۔ غصے میں کیوں ہوں؟ کیا خرم بھائی نے لفٹ نہیں کروائی؟ زائشہ نے مسکراہٹ دبائی تو مزینہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ باقی سب صوفے پر بیٹھے تھے، پارس پاس پڑی چیئر پر بیٹھی تھی۔ سفیر ان کے لیے چائے لینے گیا تھا۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے پڑی تمہیں شوخیاں سوج رہی ہیں؟ کل رات سے آدھا خون خشک کر دیا ہمارا، جی تو کرتا ہے 2 تھپڑ اس گال پر ماروں اور 2 تھپڑ اس گال پر،
عقل ٹھکانے آ جائے گی تمہاری. کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ سولی پہ لٹکا دیا تھا تم نے تو ہمیں. تمہاری ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملنے کے بعد بھی سکون سے سو نہ سکی میں. پوری رات آنکھوں میں کٹی ہے. مجھ سے پوچھو ظالم کتنی ٹینشن میں تھی میں. آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتی وہ محبت بھرے لہجے میں بڑے روب سے کہہ رہی تھی. پارس گواہ تھی. اس کی خود کی یہی حالت تھی. میں صدقے اتنی محبت امٹ رہی ہے. ظائشہ ہنس دی. اس کے ہنسنے پر مزینہ خفگی سے اس کے پاس سے اٹھ کر ساجدہ بیگم کے پاس جا بیٹھی. وہ لوگ تھوڑی دیر رکنے کے بعد گھر چلے گئے تھے. ظائشہ کو ڈسچارج اگلی صبح ملنا تھا. سفیر ہاسپٹل میں اس کے ساتھ ہی رکا تھا. خدا کے لیے نوریز ٹھنڈے دماغ سے سوچو. یہ پولیس کو انوالو کرنے والا معاملہ نہیں ہے. تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ اپنی بہن کے گنہگار کو یوں کھلے عام پھرنے دوں؟ وہ لہو رنگ آنکھیں لیے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا. بس نہیں چل رہا تھا کہ سفیر کی بوٹی بوٹی کر ڈالے. روشنی نہ روکتی تو وہ اب تک نہ معلوم کیا کر چکا ہوتا. تم اس پر کیس کرو گے، بات عدالت تک جائے گی، صحاب کی پیشی لگے گی، کیسے کیسے سوال اس سے کیے جائیں گے، بات پورے خاندان میں پھیل جائے گی. اب تک جو بات گھر کی چار دیواری میں ہے، کل کو پورے شہر کو پتہ چل جائے گی کہ مشہور بزنس مین اور شیر عباسی کی بہن اور شیر کو لاؤنج میں آتے دیکھ کر روشنی کی زبان کو بریک لگا تھا. کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ بات مکمل کریں بھابھی. کن نظروں سے اس نے ضبط سے سرخ پڑتے نوریز کو دیکھا جو یک دم ہی پھٹ پڑا تھا. آپ کی سو کالڈ محبت ظائشہ کے بھائی نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ہماری عزت خاک میں ملا دی. آپ نے اس کی بہن کے ساتھ نیکی کی، ان کی جان بچائی، بر وقت ہاسپٹل لے کر گئے. اور اس نے کیا کیا آپ کی بہن کے ساتھ؟ بکواس ہے یہ سب. میں نہیں مانتا. سفیر ایسا نہیں کر سکتا. میں اچھی طرح جانتا ہوں اسے. اوہ، یعنی صحاب جھوٹ بول رہی ہے. وہ طنزی انداز میں ہنسا. میں نے ایسا نہیں کہا نوریز. بات کو غلط رنگ مت دو. کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے. وہ خود بھی بے یقین ہی رہتا اگر اسے رستے میں ذوالقرنین کی کال نہ آتی. وہ اسے پہلے ہی سب سچائی بتا چکا تھا. میں خود صحاب سے بات کروں گا. آپ اس سے کوئی بات نہیں کریں گے. وہ پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہے. آپ کے سر پر اس وقت ظائشہ کا بھوت سوار ہے. جب اتر جائے گا تب بات کیجیے گا. وہ تمسخرانہ لہجے میں بولا. ظائشہ کو بیچ میں مت لاؤ. اس قصے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور آئندہ بات انہیں تمیز سے مخاطب کرنا ورنہ مجھے تمیز بھولنے میں دیر نہیں لگے گی. وہ یک دم چٹک کیا. اس کے تاثرات سرد پھتریلے تھے. لب بھینچ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں چلا گیا. پہلے ہی دل و دماغ ظائشہ میں الجھے ہوئے تھے. اس نازک سی لڑکی نے تو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. کس قدر وہ بے بس ہوا تھا کہ بس میں ہوتا تو اسے آغوش میں لے کر اس کی ساری تکلیفیں اپنے سینے میں اتار لیتا. اب یہ ایک نئی ٹینشن. صحاب سے ایسی امید نہیں تھی. اس نے تو اس کی ہر خواہش پوری کی تھی. اسے بے حد محبت سے رکھا تھا. کہاں کمی رہ گئی تھی جو اسے اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے اپنے بھائیوں کا سوچا ہی نہیں کہ اس کا ایک غلط قدم کس بربادی کو دعوت دے سکتا ہے. اسے صحاب پر اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا. اگر وہ سامنے ہوتی تو یقیناً اس کی جان ہی لے لیتا. اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اسے ذرا شرم نہ آئی اور اس نے اپنے مسیحا پر ہی الزام ڈال دیا. وہ ششدر ہی تو رہ گیا تھا. اب طبیعت کیسی ہے ظائشہ کی؟ وہ اپنی سوچوں میں بری طرح غرق تھا کہ روشنی کمرے میں چائے کے ساتھ دوا بھی لے آئیں. اسے بے اختیار کل رات والا منظر یاد آنے لگا کہ کیسے کوئی انہیں اوورٹیک کر رہا تھا اور ان کی گاڑی پر فائرنگ بھی کی گئی تھی. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی. ضرور کوئی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ جانتا تھا بزنس کی دنیا میں اس کا ایک نام تھا، ایک مقام تھا. ایسے میں بہت سے حاسدین پر شک کیا جا سکتا تھا. فی الحال تو وہ معاملے کی تہ تک جانا چاہتا تھا کہ وہ جو کوئی بھی لوگ تھے ان کی کارروائی سے ظائشہ محفوظ نہ رہ سکی تھی. وہ تو یہ سوچ سوچ کر ہی شل ہو رہا تھا کہ خدا نخواستہ اسے اگر گولی لگ جاتی تو. اب بہتر ہے. وہ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے وہ بولا. مگر یہ سب ہوا کیسے؟ گاڑی ڈس بیلنس ہو گئی تھی. راستے میں شاید کوئی پتھر ٹائر کے نیچے آ گیا تھا. وہ بات گول مول کر کے خالی مگ سینٹرل ٹیبل پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا. مجھے شام میں ہاسپٹل لے چلنا ظائشہ کی عیادت کے لیے. اس کو اٹھتے دیکھ کر وہ فوراً بولی. وہ کل ڈسچارج ہو کر گھر آ جائیں گی، پھر مل لیجیے گا. وہ کچھ سوچ کر مخاطب ہوا، پھر کپ فولڈ کرتا گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر نکل گیا. اس کا رخ پولیس اسٹیشن کی جانب تھا. وہ معاملے کی تہ تک جانا چاہتا تھا. ایسے ڈھیل دینا نری حماقت ہی تھی. وہ جو فائرنگ کر سکتے تھے تو کچھ بھی کر سکتے تھے. وہ آج ہی ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھی. ہاسپٹل میں تو عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا.
گزرا کل کا دن اس نے بمشکل کاٹا تھا۔ پلنگ پر تکیوں سے ٹیک لگائے وہ نیم دراز تھی۔ سفیر گیراج جا چکا تھا۔ مزینہ اور پارس تو اس کے آگے پیچھے ہو گئی تھیں۔ کبھی سوپ بنا کر دیتی تو کبھی پھل کاٹ کر اس کے آگے رکھ دیتی۔ خالدہ بیگم بھی اسے 2 بار دیکھ کر گئی تھیں۔ ساجدہ بیگم اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھیں، وقفے وقفے سے اس پر کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونکتی رہتی تھیں۔ ان سب کی محبتوں پر وہ خود بھی سرشار ہوئی تھی، پر دوسری ہی طرف ان پھیکے کھانوں اور سیب سے عاجز نظر آتی تھی۔ یہ صحیح تھا کہ وہ تیکھا کم کھاتی تھی، مگر اتنا بھی نہیں کہ سوپ پر اکتفا کر لے، اور سیب کھانے سے تو یوں بھی اس کی جان جاتی تھی۔ اسے سیب شروع سے ہی پسند نہیں تھے۔ سیب نہیں کھائے تم نے؟ یہ سوپ تو پی لو، کیا پسند نہیں آیا؟ مزینہ نے ٹرے میں رکھے پیالے میں موجود سوپ کی جانب اشارہ کیا۔ بہت پھیکا ہے، نہیں پیا جا رہا۔ اس نے برا سا منہ بنایا تو پارس ہنس دی۔ وہ شام کی روٹیاں بنا کر فارغ ہوئی تھی۔ آپا، سوپ میں مرچوں کا تڑکا کون لگاتا ہے؟ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ دیکھو تو ذرا دروازے میں کون ہے؟ ساجدہ بیگم باہر پلنگ پر بیٹھی تھیں۔ صحن میں چلتی ٹھنڈی ہوا کی انہیں عادت سی ہو گئی تھی۔ شام ہوتے ہی یوں بھی تپش سی ہو جایا کرتی تھی۔ ایسے میں انہیں پنکھے کی ہوا نہیں بلکہ قدرتی ہوا سکون دیتی تھی۔ وہ مغرب کی نماز کے لیے عائشہ کے پاس سے اٹھی تھیں تو نماز پڑھ کر باہر ہی بیٹھ گئی تھیں۔ مزینہ نے سر پر دوپٹہ جماتے باہر آ کر دروازہ کھولا تھا اور سامنے روشنی کو دیکھ کر وہ فوراً اس سے گلے ملی تھی۔ پیچھے ارشیر بھی تھا، اس کے ساتھ ہی خرم بھی تھا جس کی گود میں حماس تھا۔ خرم نے اسے زبردست مسکراہٹ پاس کی تھی۔ وہ چھینپتی ہوئی ایک طرف ہوئی تھی اور ان کے اندر آتے ہی دروازہ بند کر کے پلٹی تھی۔ ساجدہ بیگم تو حماس کو دیکھ کر کھل اٹھیں۔ خرم اور ارشیر نے انہیں سلام کر کے ان کے آگے جھک کر سر پر ان سے پیار لیا تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے انہیں کسی کی شدت سے یاد آئی تھی۔ پہلے جب روشنی کو دیکھا تھا تو انہیں وہم لگا تھا کہ اس دن جب وہ آئی تھی تو گھر میں لائٹ ہی نہ تھی، لیکن اب تو اس کے نقوش بالکل واضح تھے۔ وہ فرصت سے آبدیدہ ہوئی تھیں۔ انہیں نہ معلوم کیوں روشنی کے چہرے میں زینی کا عکس چھلکتا دکھائی دیا تھا۔ روشنی انہیں روتے دیکھ کر بوکھلا گئی۔ آپ روئیں نہیں پلیز، عائشہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی، ماشاءاللہ وہ تو بہت بہادر ہے۔ روشنی نے ان کے ہاتھ تھام کر تسلی دی کہ اسے یہی لگا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے افسردہ ہے۔ ارے نہیں، عائشہ تو اب ٹھیک ہے، میری نظروں کے سامنے ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ میں تو اسی پر صابر ہوں، بس تمہیں دیکھ کر کسی کی یاد آ گئی تھی، اس کی یاد نہیں آبدیدہ کر دیا۔ وہ دوپٹے کے کنارے سے آنسو پوچھتی ہوئی مسکرائیں۔ پھر تو مجھے یہاں بالکل نہیں آنا چاہیے تھا کہ میں آپ کے رونے کی اور تکلیف کی وجہ ثابت ہوتی ہوں۔ وہ خفگی سے گویا ہوئیں۔ خبردار جو الٹی سیدھی بات کی وہ برا منا گئیں۔ کون آیا ہے پارس؟ پاس بیٹھی پارس سے انجان بنتی وہ پوچھنے لگی۔ اس کے انجان بننے پر پارس گھر کر رہ گئی اور شیر کے سلام کرنے کی آواز تو وہ خود سن چکی تھی۔ یہ بھلا آپا کے کانوں کو کیا ہو گیا تھا؟ اتنی انجان بھی نہ بنا کریں۔ وہ اٹھ کر باہر چلی آئی تھی۔ ہائے، ایسا ظلم نہ کیجیے گا کہ آپ آتی ہیں تو آنگن میں باہر آتی ہے۔ پارس اس سے ملتی ہوئی حماس کو پیار کرنے لگی تھی۔ اور ہمارے آنے سے کیا آتی ہے؟ خرم نے معنی خزی سے پوچھا۔ مزینہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑے تھے۔ وہ تو اسپیڈ سے کچن میں جھانک گھسی تھی۔ آپ کے آنے سے کچھ نہیں آتا، بلکہ جو آتا ہے وہ بھی بھاگ جاتا ہے۔ پارس کا جواب برجستہ تھا۔ سب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ انہیں لے کر وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ارشد نے مجھے بتایا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ روشنی نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے پوچھا تھا۔ پہلے سے بہتر ہوں، وہ دھیمے سے لہجے میں بولی تھی۔ اس شخص کی موجودگی اسے نروس کیے دے رہی تھی۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتی وہ مسکراہٹ دبا گئی تھی۔ حماس باہر ساجدہ بیگم سے لاڈ اٹھوا رہا تھا۔ بہت پریشان کیا ہے آپ نے بہنا، میری ہونے والی زوجہ کی نیندیں ہی اڑا دیں، جبکہ ان کی نیندیں اڑانے کا حق تو اصولاً مجھے تھا۔ سامنے موجود کرسی پر بیٹھے خرم نے پھل جھڑی چھوڑی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ پارس کا قہقہ نکلا تھا۔ آپ کی ہونے والی زوجہ کے فی الحال حواس اڑے ہوئے ہیں۔ تن نظروں سے وہ کچن میں کام کرتی مزینہ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے اسے چائے کا ڈونگا مارنے کے لیے اٹھایا تھا، پر افسوس وہ ایسا کر نہ سکی تھی۔ پارس کمرے کی دہلیز پر کھڑی اس کی حرکتوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ کچھ دنوں تک اسکول نہ جاؤ، ریسٹ کرو جب تک مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو جاؤ۔ روشنی اسے تاکید کر رہی تھی۔ اس کی جھکی نظروں کو دیکھتے وہ موبائل پر مصروف ہو گیا تھا۔ ہونے والی بھابھی کی طبیعت نہیں پوچھے گا، اتنا بے مروت کب سے ہو گیا؟ خرم نے اسے کان میں گھس کر کہا۔ لفظ بھابھی پر ارشد نے اچنبے سے موبائل کی اسکرین سے نظر ہٹا کر اسے گھورا۔ بھری محفل میں مجھ سے خاطر نہ کروا لینا۔
خیر سے مزینہ بھی یہی ہے، کچھ تو خیال رکھ اپنی عزت کا۔ اسے تیکھے لہجے میں دھمکاتے ہوئے وہ آخر میں تنزیہ ہوا تھا، تو بس مجھے دھمکیاں ہی دیتے رہنا، اور کچھ تجھ سے نہیں ہونے والا۔ وہ جل بھن کر کہتا سیدھا ہو بیٹھا۔ ارشیر نے سر جھٹکا، جبکہ اندر کہیں بے نام میٹھی سی کسک نے زور پکڑا تھا۔ سفیر ابھی گھر نہیں آیا تھا۔ خرم کچھ دیر وہاں بیٹھ کر خالدہ بیگم سے ملنے چلا گیا تھا۔ روشنی بھی ایک گہری نظر ارشیر پر ڈال کر کچھ سوچتی ہوئی اٹھ کر باہر چلی آئی تھیں۔ کچن میں پارس اور مزینہ گھسی ہوئی نہ جانے کیا کر رہی تھی، وہ ان کے پاس چلی آئی تھی۔ ظاہشہ نے گہری سانس لی اور ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ سر پر درست کیا۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے اور ان کے درمیان حائل شور مچاتی خاموشی۔ کیسی ہیں آپ؟ ارشیر نے ہی ہر بار کی طرح پہل کی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ نہ جانے کس جذبے کے تحت وہ پوچھ گئی تھی۔ گاڑی میں وہ دونوں ہی تھے تو ظاہری بات ہی محفوظ تو وہ بھی نہیں رہ سکے ہوں گے۔ ظاہشہ کی اپنی ہی سوچیں تھیں۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا تھا۔ خوشگوار سی کیفیت میں وہ اسے دیکھ رہا تھا جو اسے دیکھنے سے دانستہ گریز برت رہی تھی۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ وہ ایک شخص جو کم میسر ہے ہم کو، آرزو ہے کسی روز وہ سارا مل جائے۔ کب تک نظر چرانے کا ارادہ ہے؟ حقیقت تو اٹل ہے، آپ مان کیوں نہیں لیتی؟ اور شیر کے لہجے میں تھکن در آئی۔ وہ اس پتھر سے سر پھوڑتے پھوڑتے تھک گیا تھا کہ جس میں اس کی محبت کا تپتا مائع بھی شگاف نہ ڈال سکا تھا۔ کیا منوانا چاہتے ہیں آپ؟ خلاف توقع وہ نرمی سے دھیمے سروں میں سر جھکائے اپنی شفاف ہتھیلی کو تکتی اسے شوق کر گئی تھی۔ کہاں وہ اس سے اس لہجے میں مخاطب ہوتی تھی اور شیر کو عادت ہی نہ تھی ان میٹھے سروں کی، سو اس کا شوق میں جانا بجا تھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔